السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے یہ درس مبارک مدینہ المنور میں اور مسجد الخلیل میں ہو رہا ہے، اور آئیے تو سنیں اور اللہ تعالیٰ کی مراد حاصل کر لیں۔ مدینہ منور، اس شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ منور، یعنی روشنی والا شہر ہے۔ تو سارے دنیا میں شہر ہے، ادھر ملک ادھر ادھر، مدینہ جدہ، مدینہ ریاض، مدینہ کراچی، مدینہ بمبئی، مدینہ سارے ہیں، لیکن یہ فقط مدینہ منور یعنی روشنی والا شہر سارے دھرتی میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی میرے پر مہربانی ہے جو مدینہ منور میں بیٹھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں اور ان میں سے مراد حاصل کر لیں۔ وہ جالیات کی طرف سے ہیں اور بتاریخ 9 اور شوال کا ماہ 1434 ہجری میں آئیے تو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے اور میں سوال کرتا ہوں تو مالک الملک سے تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ مالک الملک نے بیان دیا ہے اس کتاب میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ خالق وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے، اور کئی کے لیے دیکھنا چاہتے تھے کون ہے آپ میرے بندوں میں سے زیادہ عمل کرنے والے اور اچھے بہترین عمل کرنے والے۔ تو آئیے ہمیں کوشش کریں تو اچھے عمل کریں۔ سنتے تو بہت ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ادھر ادھر اہل علم نے بہت کوشش کی ہے، چاہے مسجدوں میں، چاہے چینلوں میں یا انٹرنیٹ میں، دین کافی پھیل گئے ہیں، سنتے بھی بہت ہیں لوگ، لیکن اگر مشکل ہے، کمی ہے تو عمل کرنے میں ہے، عمل کرنا ہے۔ عمل کے لیے پیدا کیا نہیں مالک الملک؟ مالک الملک نے بولا نہیں
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کرنے. اور مالک الملک نے بھی سیزنیں بنائی ہیں عمل کرنے کی. تو سیزن ہے، جمعہ بھی سیزن ہے، اور عمرہ بھی سیزن ہے، اور جناب حج بھی سیزن ہے انسان کے لیے، اور رمضان مبارک بھی سیزن ہے، اور روزہ ہفتے کے دن، سوموار کے دن، خمیس کے دن، یہ بھی سیزن ہے کمائی کی. کیونکہ ایک روزہ انسان اللہ کے راہ میں رکھ لیتے تو ان کے مقابل اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 70 سال کی ان کو معافی مل جاتی ہے دوزخ سے. دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ سیزن ہو گئے اور کمائی کی سیزن ہے. مدینہ منور میں ایک نماز پڑھے گا تو 1000 کا ثواب ملے گا، یہ بھی سیزن ہے. اگر مکہ مکرمہ میں گیا تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے ایک نماز میں، یہ بھی سیزن ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے پر مہربانی کیا، جو رمضان مبارک یہ سیزن بڑی سیزن تھی، وہ بھی ہمیں نصیب کیا. الحمدللہ یہ سیزن بھی کمایا انشاءاللہ. جس نے کمایا، جس نے نہیں کمایا تو اگر زندگی ہے توبہ تاب ہو کر کماتے رہے. ہوئے نہیں، کوئی لوگ تھے غریب، گناہوں میں پھنسے تھے، آپ نے دنیا کے ماحول میں پھنس گئے تھے، سیزن چلا گیا، اس سے کمائی چلے گی، بدبختی میں مصروف ہو گیا. سیزن آ جائے اور نہیں کمائے تو یہ بھی بدبختی ہوئے اور کیا. ہاں، تو اللہ کے حکم سے، اللہ سے توفیق مانگتے تو ہمیں بھی یہ سیزن کما لیا تو اور بھی سیزن کا مکمل جو ہیں وہ بھی کما لیں. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من صام شهر رمضان واتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. رمضان مبارک کا روزہ رکھ لیا اور 6 دن ان کے پیچھے لگا دیا شوال میں سے، تو ایسا سبھی سارا سال روزہ ہی تھا، سارا سال روزہ رکھ لیا. تو یہ بھی کمائی کا بھی موقع ہے نہیں یا نہیں ہے؟ 6 دن تو کوشش کریں ہمیں بھی اللہ توفیق دے، 6 دن یہ بھی روزہ رکھ لیں تو سال کا روزہ کا ثواب مل جائے. 10 مہینہ وہ ہو گیا اور 6 دن یہ 2 مہینے کا، نیکی کے بجائے 10 ہے تو 10 یہ 3 دن کے مہینے کے ہو گیا، اور 3 دوسرے کا، یہ 12 مہینہ ہو گیا. ان کا مطلب یہ اور اضافی سیزن بھی تو ہیں، 3 دن اور ایام البید، ہر مہینے میں 3 دن ہے، 13 تاریخ، 14، 15، یہ بھی ہے، یہ بھی سیزن ہے نہیں. اور دوسری سیزن میں سوموار اور خمیس کے دن بھی. اچھا، اور ابھی سیزن اور بھی آئے گی حج کے مہینے میں. روزہ 9 تاریخ رکھ دے گا، حج کے وقفے والا دن جو ہے اس میں ایک روزہ رکھ لے گا ایک دن میں، تو سارے سال کے گناہ معاف ہو جائے. اور کسی رواج میں اگلے سال کے لیے بھی معافی مل جائے گی. یہ بھی معافی ہو گئے، وہ بھی معافی. یہ بھی سیزن ہے نہیں جناب، ایسے سیزن ہے کدھر ملے گی. اچھا، اور اس کے بعد میں بھی سیزن ہوتی ہے. 10 محرم کے 10 تاریخ جو ہے وہ بھی سیزن ہے، اسی میں بھی ایک روزہ رکھ لیا تو وہ بھی سال کا روزہ رکھ لیا ہے، تو سال کی معافی مل گئی، سارے سال کی معافی مل گئی. کیا چاہیے؟ کمائی کے لیے ہمت چاہیے بس. سیزنیں بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا تو سارا مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، اور عبادتیں بھی بہت کیا ہیں انشاءاللہ. نمازیں بھی بہت پابندی سے پڑھ رہے تھے نہیں. فجر میں بھی حاضری دیتے تھے مسجدوں، اور ظہر کو بھی حاضری دیتے تھے
ماشاءاللہ باجماعت کے ساتھ، اور ظہر کو بھی عصر کے بھی باجماعت کے ساتھ حاضری دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اور مغرب میں بھی تو خاص طور کھانا بھی ادھر مل رہے ہیں، یہ بھی حاضری دے رہا تھا حرم شریف میں بھی۔ اللہ کے بندے وہ سفرے بھی لگا رہے تھے، کھانے کے لیے بھی آپ کے سامنے لے کر لے آیا، وہ جس کا نیت تھا کھانے کے لیے تو کھانے والا اس کو ملے گا وہ اجر، جو جا رہا تھا اللہ کے حاضری کے لیے وہ ان کو وہ بھی ملے گا۔ المہم عشاء کی نماز میں حاضری دے رہے تھے مسجدوں میں، جناب تراویح میں پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے، یہ بھی ہمت کیا اس نے۔ جناب علی تہجد بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے امام کے پیچھے، حرم میں یا مسجدوں میں یا کسی بھی ملک میں، اور اللہ کے ذکر فکر بھی اس میں بھی مصروف تھے یا نہیں تھے؟ ہاں، تسبیحات صلوات ماشاءاللہ تبارک۔ جناب علی قرآن کی بھی تلاوت کرتے تھے، یعنی مہینہ سارا گزارا اللہ کے راہ میں گزار رہا تھا، اور کام بھی کر رہا تھا دنیا والا بھی، دکان تھا دکان بھی کھولتا تھا، بکری بھی کرتا تھا، لیکن سیزن کو نہیں چھوڑا۔ ایسے بھی لوگ تھے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو انہوں نے دکانوں کے سیزن میں لگے ہوئے تھے اور آخرت والے چھوڑ دیا، وہ انہوں نے نہیں کمائی کیا۔ لیکن ابھی اس کو بتایا ابھی تو کوئی نہیں آتے ہیں، دیکھو فجر کی نماز میں کوئی آتے ہیں الا قلیل آتے ہیں، وہ جو اتنی فل تھے وہ کدھر گئے؟ یا اللہ تعالیٰ رمضان ماہ میں تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہاں؟ تو ابھی جو ہیں باقی وہ جو اللہ تعالیٰ رمضان کا مالک الملک وہی ہیں، تو اس مہینے کا بھی وہی ہوگا یا دوسرا کوئی ہوگا؟ یہ سارے جو مہینے سال کے سارے کا سارے کون مالک ہوگا؟ وہی ہے نہیں۔ تو کیوں ابھی حاضریوں میں ابھی کمی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے تلاوت کرنے میں بھی کمی، اور ذکر فکر میں بھی کمی ہو گئی، جناب فجر کی نماز میں حاضری میں بھی کمی ہو گئی، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، اور ظہر کی نماز میں بھی مسجدوں میں کبھی آیا کبھی نہیں آیا، عصر کی نماز میں بھی کبھی آیا کبھی نہیں آیا، مغرب کی نماز میں ہم کوشش کر کے حرم میں جاتا تھا سفروں کی وجہ سے، ابھی حرم میں نہیں جاتا، مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے ہیں کبھی کبھی، یا تو آئے گا تو مسجد میں آئے گا۔ عشاء کی نماز میں پھر بھی وہ بھی مسئلہ، یا تو حرم میں پڑھ لیتے تھے رمضان مہینے میں، اور ابھی مسجد میں بھی کبھی کبھی آیا کبھی نہیں آیا۔ ان کا مطلب تو زندگی میں گڑبڑ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن شریف میں، اس سیزن کے لیے خاص طور رمضان والے ماہ کے لیے یہ بھی سیزن ہے نہیں، سیزنوں کے بارے میں بتایا۔ تو آئیں سنیں سورۃ النحل میں، سورۃ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کائے کا عدالت کرنے کے لیے، اور فساد یا یہ سے چیز نہیں ہونا چاہیے، اور احسان کرنا اللہ کے مخلوقات کے ساتھ، برایا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، اللہ کی مخلوق ہے نہیں، کیا پتہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسند، اگر اس کو نہیں تکلیف آ گئی اللہ کا بندہ آپ کی طرف سے، ان کا مطلب تو آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔
یأمر بالعدل، عدل ہمیشہ ہی عدالت کرتے رہو ہر چیز میں، ایک طرف نہیں آپ شامل ہو جائیں اور دوسرا طرف حق والے طرف میں کمی کر لیں. ہاں والاحسان، اور احسان ہمیشہ ہی محسنین میں ہو جاؤ، احسان کرتے رہو لوگ کے ساتھ، نہیں ان کے ساتھ جو خاص طور جو قریب رشتے والے جو ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریب ہے نہیں، رشتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ تو اچھی طرح سے آنا جانا ہے، چلنا ہے، چلت حلت اس کے ساتھ اچھی ہونا چاہیے، اس میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے ان کو، ان کے مصلحت میں، ان کے آنے جانے میں، خیر خواہی میں اس کے ساتھ دینا ہے. وَيَنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کئی چیز، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور جو برائی ہیں ان سے منع کیا، اس کے نزدیک نہیں آنا. برائی زنا ہے نہیں، اور فحشاء یعنی زنا خوری اور قتل ہے، یا ایسے بہت جو بڑے بڑے مشکلات ہیں، شراب پینا یا ایسے. والمنکر، اور جو جس چیز پر منکر ہیں اسلام میں ان کو نہیں پسند کرتا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، یہ ہے وہ سب منکر ہے نہیں، یا راضی اس میں اسلام میں ہے جائز. کسی کے ساتھ جھوٹ کرنا، ہاں بغاوت کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے روک لی. یعظکم لعلکم تذکرون، مالک الملک آپ کو یاد دلوا رہے ہیں تو آپ یاد کرتے رہو. یہ آپ کو وصیت کر رہے ہیں یا آپ کو بول رہے ہیں تو یہ اس چیزوں سے، اس کے اندر، اس کے دائرے میں چلتے رہو جو بتایا ابھی. عدل، انصاف، اور کسی کا خیر خواہی کرنا اور احسان اس کے ساتھ کرنا، اور بغاوت نہیں کرو، تکلیف نہیں دو، برائیں سے دور رہو، اور منکر چیزوں سے ان کو انکار کرتے رہو. ایسا نہیں وہ منکر چیز اور آپ ان کو پسند کریں، ان کا مطلب تو پھر کون سا اسلام مسلمان ہوئے. لعلکم تذکرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. ابھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جو آپ وعدہ کیا ہے نہیں کسی کے ساتھ، وہ وعدے کی وفاداری کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بارے میں وعدہ کسی کو دیا، کسی بھی چیز وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد نامہ کر رہے نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عہد نامہ کیا نہیں نماز میں. نماز میں بولا نہیں یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے توفیق مانگ رہا ہوں ان عبادت کے، اور اس میں وفاداری نہیں کر رہا، ان کا مطلب مجھ کو بڑا مر گیا. نماز میں عہد نامہ کیا اور نکل کر کے اور باہر قبر والے کے پاس گیا. ہاں یہ وفاداری کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کیا اور اللہ کے مخلوقات کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وفاداری میں رہو، وعدوں کی وفاداری کرتے رہو، چاہے خالق کے ساتھ چاہے ان کے مخلوق کے ساتھ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو وعدہ پورا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جو ایمان ہے ان کو ایمان کو اس کی پابندی کرتے رہو، پابندی کو نہیں توڑو. ایمان کے لیے پابندی چاہیے نا ہر چیز میں، عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ کے حکم احکام کے بارے میں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، پابندی ہونا چاہیے. اور یہ بولتے مالک ملک ایسا نہیں ہو جو بے پابندی نہیں کی.
پابندی نہیں کریں اور آپ کو حکم ہے تو پابندی سے رہو ایمان کے ساتھ، ایمان پکا کرو، ایمان میں ڈھلائی نہیں کرو۔ بعد توکیدہا، اور آپ نے ایمان کے بارے میں آپ اقرار کیا تو میں مومن ہوں اور ایمان میں قبول کیا اور آخرت کو مانتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور آپ اس کے بر پابندی نہیں کر رہے، ان کا مطلب ایمان میں کمی ہو گئی۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس کو نگہبان بنا دیا، اس کے نگہبانی میں آپ رہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے جو آپ کر رہے ہیں اس دھرتی پر، ایسا نہیں ہو ان کو پتہ نہیں کسی کا، ہر چیز کا ان کو پتہ ہے۔ ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، عیسیٰ مالک الملک نے بتایا دیکھو ان کے برابر نہیں ہو جو ایک عورت ہے اور اس نے سویٹر بنائی، سویٹر جانتے ہیں پہن لیتے ہیں جو سردی میں، اور اس کو سلائی کیا کرتے ہیں، اس کو کیا چون بولتے ہیں، اس کو جمع کرنے کے کر لیتے ہیں، دو سوئے ہوتے ہیں، نہیں سواب بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں یہ لمبے جس کے ساتھ سویٹر بنانے والا، آر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آر کے ذریعے، آر اس کو بولتے ہیں، یہ لمبے جو ہوتے ہیں آر کے ذریعے کس طرح کائی سے بناتے ہیں سویٹر، عورتیں یہ ایسا کم کرتی ہیں، یہ ایسا آپس میں ملا کر کے دھاگے کو اور سویٹر بن گیا۔ کتنی تکلیف کیا اس نے عورت نے، یا آپ نے ایک بلڈنگ بنایا بہت تکلیف کیا، سارا وال سے سبے لگایا، یہ کیا پلر بنایا، چھتیں بنائی، پتہ نہیں 10 دور بنایا مثال طور، یا کوئی بھی چیز ایسے بنایا بہت بڑی محنت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سویٹر کا ادھر مثال دیا، سویٹر بنایا اس نے، عورت نے بہت محنت، 1 سال لگ گیا اس کو مثال طور بنانے میں۔ سارے سویٹر تو برابر نہیں ہوتے ہیں، ابھی تو مشینیں ہو گئی، ہاں، لیکن کسی زمانے میں مشینیں تو نہیں تھی، وہ ہاتھ سے بناتی تھی، سویٹر بن گیا، پہننے کے لیے قابل ہو گیا۔ پھر ایسا ہو گیا جو سارا تیار کر کے پھر اس کو دھاگے کو پکڑ کر کے سارا کھول دیا۔ تو اس طرح ہماری سسٹر سویٹر بنائی۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں سیزن آپ کمایا تھا رمضان کی یا کوئی بھی سیزن، لیکن ایسے نہیں کرو جو سیزن کما کر کے بعد میں وہی جو تھا اس طرح آپ بن جاؤ گے۔ سیزن میں فائدہ اٹھاؤ، وہ فائدہ مستمر ہونا چاہیے، ایسا نہیں وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، ان کے برابر نہیں ہو جو جس نے عورت نے یہ سویٹر بنایا اور تیار کیا اور پہنے کے لیے قابل ہیں، ابھی فرسٹ کلاس بنایا، پھر اس دھاگے کو پکڑ کر سارا کھول دیا۔ بنانے میں کتنی محنت لگی، سال لگ گیا ابھی بھی وہ عورت بنایا، اور کھولنے میں سارا 1 گھنٹے کے اندر سارا کھول دیا، سارے سال والی محنت 1 گھنٹے میں جلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیں، اے میرا بندہ خیال کرو ایسا ان کے برابر نہیں ہو۔ سارے مہینے میں آپ کمائی کر رہا تھا، اور جس طرح میں بتایا تراویحوں میں حاضر تھے، عشاء کے فرضوں میں حاضر تھے، فجر کے نماز میں حاضر تھے، اور میرا بندہ سارے جو سیزن میں حاضریاں تھی وہ آپ دے رہے تھے، کما رہا تھا، بہت محنت سے کام کر رہا تھا،
عبادت کافی اچھی کیا تھا، پھر آ کر کے عید آ گیا تو وہ بھائی لے آؤ. وہ جو شرارت کر رہا تھا عید میں، کیا خوشی کر رہے ہیں؟ نہیں کیا کر رہے ہیں عید میں؟ خوشی کر رہے ہیں. کون سی خوشی کر رہے ہیں؟ وہ جو شیطان گری تھی وہ شروع کر دیا پھر دوبارہ. یا کل آپ رمضان میں پتہ نہیں کیا بہت پابندی سے آ رہے جا رہے ہیں، اور تکلیف محنت کیا، روزے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حاضروں میں ادھر، اور مالک الملک بھی راضی ہو گیا تھا اسی باتوں میں. اور پھر آ کر کے عید کے رات، پھر عید کے دن جس طرح کیا ہی کچھ نہیں، وہ سارے کو ختم کر دیا. بولا عید خطا، اب عید ہے، خوشی کا دن ہے، جاؤ چاہو بھائی یلا لگاؤ، ایک شراب کا گلاس پی لیا، سارا چلا گیا. اسی رات آ کر کے فحشا میں مشترک ہو گیا، زناؤں میں، یا جو بھی جھوٹے تھے، یا جو چاکر بازی تھے، یا جو دغا بازی تھے، یا بغاوت جو بتا کے گیا مالک الملک. بتایا نہیں تھا پہلے؟ ہاں بولا نہیں. عدل جو تھا وہ عدل بھی چھوڑ دیا، انصاف کرنا جو تھا وہ بھی چھوڑ دیا. ہاں وہ بولا احسان کرو، اس احسان کرنے والے کام میں جو تھے وہ بھی چھوڑ دیا. اچھا، اور بیتا ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا، اسی ٹائم میں آ رہا، جہاں لطف سے باتیں کرتا، یہ ابھی وہ بھی چھوڑ دیا. ہاں اس کے بعد وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بری جو چیزیں تھیں، یا زنا خوری تھی، یا اسی میں پھر دوبارہ شامل ہو گیا، وہ بھی چھوڑ دیا. اچھا، اور منکر جو چیزیں جس کو شریعت نہیں پسند کرتے ہیں اس میں بھی شریک ہو گیا، پھر دوبارہ وہ چھوڑ دیا. اللہ بغاوت تھی وہ بھی کر دیا، بھول گیا مالک الملک یعظکم لعلکم تذکرون، وہ بھی باتیں بھول گیا. اور آ گیا وہ عہد نامہ تھا وہ بھی بھول گیا، عہد نامہ پتہ نہیں کدھر گیا. اللہ آپ رمضان مبارک میں بول رہے تھے میں تو اللہ آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی عبادت کروں گا، میں آپ سے مدد لوں گا، میں سارے مہینے میں یہی باتیں تھیں ان کے منہ میں. گالیاں کسی کو نہیں دیتا تھا، برائی کس کے ساتھ نہیں کرتا تھا، اچھی طرح سے چل رہا تھا. یہی تھا نا جناب. ہاں سارا مہینہ مسیحوں میں گزارا، اور جناب اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھتا تھا. پھر یہ دوبارہ یہ جب عید کی رات آ گئی تو بجائے اللہ تعالیٰ کے شکر نامے کے بجائے، اور بولتے ہیں وہ عید کے رات تکبیرات، صبح فجر کو تکبیر، اللہ اکبر، ایک خوشی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی سارے مہینے کی، اور ہمیں توفیق اللہ نے دیا تھا نا آپ کو، اور آپ نے عبادت کیا. یہ کیا اور آ کر کے عید کے دن یا عید کے رات یا عید کے دن سارا جس طرح کیا ہی کچھ نہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، ان کے برابر نہیں ہو میرے بندے. وہ جس عورت نے سویٹر بنایا، پھر ان کو بنا کر کے، اور بڑی محنت تکلیف بھی کیا، اور سویٹر بن بھی گیا، پہنے کے لیے قابل ہو گیا، اور پھر آ کر کے اس کو پکڑ کر کے ایک دھاگے سے اس کو کھولنے میں آسان ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ یہ سویٹر بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے جو بناتے ہیں. عورتیں ہیں یہاں جو بھی بناتے ہیں نا، وہ سوئے کے ساتھ یہاں کیا بولتے ہیں، یہ بنا ہوتا ہے مخیط، ہم تو عربی میں بولتے ہیں مخیط، آپ کیا بولتے ہیں ان کو؟ المہم ان کے ذریعے بنایا، اور آر بولتے ہیں یا آر بولتے ہیں ان کو، شاید آر کے ذریعے بنایا. اور جناب یار کیا فسکرا کھولنے کے ٹائم ان کا ایسا اسلوب ہو، ایسا طریقہ ہوتے ہیں، ایسا پکڑ کر کے کھینچیں گے نہیں اس کے دھاگے کو تو یہ سارا کھلتا جائے گا آج خود. وہ سارے سال والا جو بنا ہے وہ ممکن آدھا گھنٹے میں سارے کا سارا کھل جائے، آدھا گھنٹے سے بھی کم ممکن. اگر ایسی ترتیب سے بنا ہوگا نا تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، سارا کھل جائے. اس طرح جو اس نے یہ سویٹر بنایا ہی نہیں تھا،
تو یہ مالک الملک ارشاد دے رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہو میرا بندہ. جو انہوں نے جس عورت نے یہ سویٹر بنایا پھر اس کو آ کر کھول دیا، آپ نے بھی یہ کیا. سارا مہینہ آپ پابند تھے، اچھے اچھے کام کر رہا تھا، کائے کے لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے. آپ بولا نا مالک الملک نے پہلے بتایا نہیں رمضان کے پہلے، تو یہ رمضان میں کیا بنتا ہے انسان؟ تقوی حاصل ہوتی ہے. رمضان کا ماہ ہے نہیں، یہ روزوں کے ذریعے کیا انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہوتی ہے. تقوی یعنی اللہ کے خوف. اللہ کے خوف ہوا اور اللہ سے ڈر رہا تھا اور وہ کام کر رہے تھے، پھر آ کر کے ان کو خوف چلا گیا، سارے باتیں وہ سوئی تر کھل گیا، اب پہنے کی قابل نہیں کھڑا. جب کھل گیا تو کیا کرے گا؟ ہاں، تو پھر دوسری سیزن چاہیے جو اس میں دوبارہ یہ سوئی تر دوبارہ بنائے. ابھی ان کے لیے بھی سیزن چاہیے جو دوبارہ یہ جب اگر عمر ہو گئی تو پھر ہوگا، نہیں تو خلاص ہو گیا. یہ سیزن چلا گئی، موت بھی آ گیا. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ. ایسا نہیں طاقت، یعنی دیکھو بہت محنت سے آپ نے بہت فیض پایا اور بہت ہمت کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کرنے کے لیے دیری نہیں ہوئی. تتخذون، آپ ایمان کے ساتھ اس طرح کر رہے نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آپ نے بھی ایسا کیا ایمان کے ساتھ؟ تقوی جو حاصل کیا، جو ایمان حاصل کیا سارے میرے سیزن میں، وہ آپ نے ان کے ساتھ یہ صحیح کیا جس طرح سوئی تر کا مثال دیا. تو اور طاقت والی چیز بنی تھی، اچھی بنی تھی، اچھی بنی کے بعد وہ ختم ہو گئی. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، آپ کے ایمان کے ساتھ بھی ایسا کر کے چکے ہیں. ان تکون امۃ اربع من امہ، ہوتے نہیں کوئی قبیلہ طاقت والا ہوتے ہیں، کوئی قبیلہ کمزور ہوتے ہیں. یہ طاقت والا کمزور والے کے ساتھ برابر ہیں. ہاں، ہی اربع من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ. یہ مالک الملک امتحان کے نیچے رکھا تھا، آپ کو دیکھنا چاہتے ہو آپ یہ جو امتحان میں رکھا اور یہاں حاصل کیا کمائی، وہ دیکھنا چاہتے جو کمائی ان کے پابندی کرتے رہیں گے یا آپ نے خود ضائع کیا کمائی کیا آپ، لیکن آپ نے عملوں کی وجہ سے یہ سارا کمائی آپ کا ضائع ہو گیا. تو کیا خیال ہے، ہمیں بھی کمائی کیا تھا اللہ کے حکم سے. ماہ رمضان جو گیا تو اس میں ہوئی تھی کچھ کمائی، عبادت تھی، نمازیں تھی، یہ تھا وہ تھا. ابھی اس کی پابندی کرنے کے لیے یہ مراد بتا رہے ہیں مالک الملک. کوشش کریں وہ انسان جو پابند والا ہو گئے وہ پابند والے ہو جائے، سارے کی خیال کرتے رہیں. انما یبلوکم اللہ بہ، دیکھنا چاہتے آپ کو امتحان کے نگہبان کر رہے، آپ کی دیکھ رہے تو آپ کس حالت میں چلیں گے. یہ بھی ایک امتحان ہے ہاں انسان کے لیے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. قیامت کے دن پھر آپ کو دکھائیں گے مالک الملک، بولتا ہے نا وہ وَلَيُبَيِّنَنَّ، آپ کو بیان کر کے دکھائیں گے پھر ادھر یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فی تختلفون،
جو اب آپ کی نظروں میں اختلاف تھے سارے آپ کو بیان کر کے بتائیں گے یہ اختلاف کائی کے لیے تھے، آپ کیوں کیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا، سارا ادھر بیان کر کے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اگر چاہے نہیں آپ کا مالک آپ سارے کو ایک کر لیں، بس سب خوش نصیب، بدبخت ہوگا بھی نہیں ان کے بیچ، اگر چاہتے سارے کو بدبخت کر لے گا تو کوئی بھی خوش نصیب والا ہوگا بھی نہیں، امت واحد، لو شاء اللہ، اگر چاہے اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ولیکن خالق الخلق جو ہیں اس کو ہدایت دیتے جو خوش نصیب بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے مانتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، ان کو ہدایت کی توفیق دے رہے ہیں، اور جو شیطان گیری میں پھنسے ہوئے ہیں اور شیطان کے تابعدار ہو جاتے ہیں اور اس کے باتیں مانتے ہیں تو ان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، بولا نہیں، ولیکن کیا ہے، بولتے مالکم یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں تو اس کو ہدایت والا راستہ لگا دیا، اسی پر توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اس کو خوش نصیب والوں میں سے شامل کر دیا، اور ان کے پر ناراض ہو گیا، ان کا اسباب کی وجہ سے کوئی ایسے ان کو ناراض کیا یا جس چیز سے منع کیا اس میں اس نے ہاتھ ڈالے، یا خطرے والی جو باتیں ان میں ہاتھ ڈالا، ہوتے جیسے بات خطرے والی بھی ہیں، نہیں شرک تک نہیں پہنچی، شرک میں پہنچ گیا تو پھر تو خلاص اس کا تو علاج ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کی وجہ سے اس کو گمراہی والے رکھتے ہوئے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا ہر چیز کا جو آپ کر رہے تھے اس دھرتی پر، عَمَّا كُنْتُمْ تعملون، ان کا مطلب تو قیامت کے دن پھر ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کے بڑی عدالت میں حاضری ہوگی، اور جناب مالک الملک نے ارشاد دیے تو پھر سوال ہوگا کسی بار، جو بھی آپ کیا ہے ان کا سوال کیا جائے، اور ان کے لیے جواب بھی چاہیے، سوال کریں گا وَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، میرے بندے کو کھڑا کیا جائے، آپ ابھی سوال کا ٹائم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے تو لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، انسان کا ایک قدم بھی آگے نہیں جائے گا جب تک چار چیز سے سوال کیا جائے گا۔ کتنے سوال کیا جائے گا؟ کتنے؟ چار سوال کے لیے، چار سوال کیا جائے گا تو چار سوال کے لیے جواب بھی چار چاہیے، ہاں جناب، چار جواب تو چاہیے نہیں، کم چار سوال بھی چار ہیں تو جواب بھی چار ہونا چاہیے۔ وہ یاد ہیں کون کون سے سوال ہے؟ پہلے بتایا تھا ہم نے، چار سوال ادھر کے لیے جواب تیار کر کے مر جاؤ، کوشش کرو تو یہ چار ہوئیں تو ادھر جواب دینا پڑے گا، اگر چار سوال کا جواب ہی ادھر آپ تیار نہیں کیا تو ادھر کیا جواب دے گا، یہ تو سوچنا ہے کون سے ہیں چار سوال ہوگا اور ان کا کیسا جواب کیسا ہوگا، آپ نے تیاری کی ہے اس سوالوں کی جواب دینے کی، سارے مخلوقات کو ادھر جواب دینا پڑے گا، چار سوال ہوگا کسی بھی حالت میں ساری مخلوقات سے، جو بھی انسان ہے اور جنات بھی ہیں، تو یہ چار جو ہیں سوال ان کا جواب تیار ہونا چاہیے ہے،
وہ کون سا سوال ہے اور ان کے کیسا جواب دینا پڑے گا؟ جواب دینا تو آپ کا کام ہے. سوال کیا جائے گا آپ سے، بتائیے تو آپ اس مسجد میں کس دروازے سے آپ داخل ہوا؟ دروازے 5-6 تو ہیں. کب داخل ہوا؟ کھڑکی سے داخل ہوا؟ تو آپ بتائیں گے نہیں میں تو گیٹ سے داخل ہوا تھا. یہ ہوگا نا، جواب دینا پڑے گا نہیں. ہاں، یہ اگر کھڑکی دروازے گیٹ سے نہیں داخل ہوا تو کھڑکی سے داخل ہوگا تو بولیں گے میں برابر میں کھڑکی سے داخل. کیوں کھڑکی سے داخل ہوا تھا؟ آپ کو پتا گیٹ ہے یا مسجد کے لیے گیٹ نہیں ہے؟ ہاں، گیٹ چھوڑ کر کے اور کھڑکی سے کیسے داخل ہو؟ یہ جواب صحیح ہوگا؟ تو اس طرح تو ہوگا نہیں. تو ایک سوال تو یہ تو ان عمرک فیما افنیتہ، آپ نے میرا بندہ جو آپ کو میں نے عمر دیا تھا 50 سال 60 سال 40 سال جو تھے 70 سال 80 سال، یہ عمر کس چیز میں اس کو فنا کر کے آ گئے؟ ابھی 60 سال کا جواب دینا پڑے گا تو میں عمر جو تھی اس چیزوں میں فنا کے آ گئے. اچھے کام ہو گئے، برے کام ہوگا، کیا 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 نہیں کیا. ہاں چلو آپ عمر کے چھوڑو، ابھی اس کو اور سوال نہیں کیا جائے. شبابک فیما ابلیت، آپ کو جوانی بھی دیا اس عمر میں. بوڑھا بھی تھا، بڑا ہو گیا تھا، کمائی کا اتنی حالت کمزور تھی، لیکن جوانی تو دیا تھا. جوانی میں تو ہر چیز کمائی ہو سکتی ہے کسی حالت میں. اچھا، یہ جوانی کئی چیز میں آپ استعمال کیا تھا؟ شبابک فیما ابلیتہ، یہ جو آپ جوانی تھی آپ کو دیا تھا وہ کئی چیز میں آپ اس کو مبتلا کیا. اللہ اگر ہوگا اچھے کاموں میں جوانی تو پھر تو یہ دونوں برابر کام والے ہو گئے چیز. ابھی آئے گا تیسرا سوال، مالک من این اکتسبتہ وین انفقتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ مالی ملکت جو ہے آپ کے پاس یہ بنی نے بنایا تھا، اور یہ آپ نے مثال طور یہ ہوائی جہاز خرید کیا تھا، اور یہ اسکوٹر خرید کیا تھا، یہ بائسیکل خرید کیا تھا، یہ فریج خرید کیا تھا، لو یہ سارے کہا، یا یہ بکری کیا تھا، یا یہ کیا تھا، اور خریداری کیا تھا، یا اس کو کدھر. یہ آپ مہم آپ سے سوال یہ کیا جائے گا تو یہ جو آپ نے مال جو آپ کے پاس تھا یہ کس طرح اس کی کمائی کس ذریعے کیا تھا؟ اگر ہوگا لوٹ موٹ کا تو پھر تو پتہ پڑ جائے گا. اور فوٹو کاپی لگی ہوئی ہیں ادھر، اور ہاتھ بھی ایک باتیں کریں گے، اور پاؤں بھی شاید ہی دیں گے، قدم بھی شاید ہی دیں گے، کان بھی شاید ہی دیں گے، آنکھیں بھی شاید ہی دیں گے، زبان بھی شاید ہی دیں گے، سارے اس میں جو بھی ہیں چمڑے بھی شاید ہی دے گا. تو آپ کو یہی بولا جائے گا تو یہ جو آپ پیسہ جمع کیا تھا یہ کدھر سے کیسا جمع کیا تھا؟ پھنس گیا. اگر ہوگا حلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بولنے کے مطابق اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے مطابق پھر تو اللہم لک الحمد، پھر تو شکر نامہ. اگر نہیں، ایک انڈا جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. انڈا ایک شریعت میں. یہ تو بہت انڈے کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. ایک انڈا اللہ اللہ اللہ. ہاں یہ تو سارے انڈے کھا رہے ہیں. ایک انڈے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اگر میری بیٹی ایک انڈا نہیں چوری کرے تو ان کا ہم ہاتھ کاٹ لوں گا اپنے بیٹی کو. یہ جو لوٹ رہے ہیں خزانوں کو اور یہ پبلک کو سارے کا کھا رہے ہیں، ان کے لوٹ رہے ہیں، ان کو اس کو نچوڑ رہے ہیں، اور یہ حرام کے پیسے جمع کیا تو اس کا بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ایک پیسے ایک ٹیڈی پیسے کا حساب کرے گا. یا شیخ یہ تو بڑی بات ہو گئی، انڈے کتنے ریال میں ملتے ہیں؟
آج کل انڈے جو ہیں کتنے ملتے ہیں ریال میں؟ 2 دانہ 1 دانہ ہو گیا، 2 دانہ 1 ریال میں، 2 سے بھی کم ملتا ہے۔ المہم یہ ایک انڈے کا، یہ تو پھر ریال میں تو کتنے پیسے ہیں؟ 100 ہلالہ ہیں ادھر والا ریال، وہ ہلالے کا حساب کرے گا، ہلالہ کا، ذرے کا، یہ ہلالہ تو بڑا ہے، پھر بھی مالک الملک حساب کرے گا ذرے کا۔ ذرا کتنا ہے؟ چھوٹی چونٹی دیکھا ہے کبھی؟ بالکل چھوٹے میں چھوٹی چونٹی دیکھا ہے کبھی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ زلزلہ ہے یا نہیں؟ یہ آیتیں پڑھی ہیں یا نہیں؟ ذرے کا حساب کرے گا۔ یہ تو اس نے بہت کمایا تھا، لوٹا بھی تھا، ادھر سے کمایا بھی تھا، کمائی تو کچھ اللہ عالم پتہ ہی نہیں کیسا ہے، یہ تو پھنس گیا۔ جواب صحیح ملے گا تو جواب ہوگا بھی نہیں ہوگا، بولے گا میں نے یہ لوٹا تھا، میں یہ چوری کیا تھا، یہ میں ظلم کر کے کھایا تھا لوگ کا، یہ سب کیا تھا، وہ کیا، پھنس گیا۔ یہ تیسرا سوال ہے، اچھا یہ لوٹا اور یہ جمع کیا، ابھی ان کو کیسے آپ اس کو صرف کیا؟ یہ بھی سوال ہے مشکل۔ یہ ایک سوال تو ایک ہے، لیکن ہے دونوں چیز، دونوں طرف کے لیے۔ کیسے آپ نے جمع کیا مال اور کس طرح اس کو آپ صرف کیا؟ ابھی پھنس گیا، صرف کدھر کیا وہ بھی پتہ پڑ جائے گا۔ بھائی یہ ڈانسوں میں صرف کیا تھا، یہ گانے سننے میں صرف کیا تھا، یہ سترہ میں صرف کیا تھا، بے فضول میں صرف کیا تھا، یہ اسراف کیا تھا، مطلب یہ بھی پھنس گیا۔ اچھا باقی ایک سوال ہے، ان کا جواب دیں تو پھر ہم یہ درس کو آج بند کر لیں، ختم کر لیں، کیونکہ یہ پہلا درس ہے رمضان کے بعد۔ رمضان میں تو دروس نہیں تھے، ابھی یہ ہے پہلا درس، انشاءاللہ مستقبل میں درس کیا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دیا، آپ کو بھی دیں، تو جمع ہوئے اور اس مدینہ منور میں اور مسجد خلیل میں اور یہ سے دروس اور یہ مراد اللہ تعالیٰ کے حاصل کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک بھی سن لیں، اور انشاءاللہ آگے ہفتے میں یہی کوشش کریں گے۔ تو 300 حدیث ہیں، ان کو شروع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 احادیث، پتہ پڑے تو احادیث میں بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث۔ تو وہاں جب بھی درست کیا ہے تو ہمیشہ قرآن شریف سے کیا گیا ہے، لیکن احادیث مبارک میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ لیکن طبیعت بول کیا خیال ہے یہاں ہے آپ کا ارادہ؟ ہاں 300 حدیث جمع ہوا ہے، صحیح جو ہے ان کا بیان کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی ایک ہو جائے۔ اور کنوز السنہ یہ لیا ادھر چاہیے تھے، ادھر لیا ہے پڑھائی، آپ فوٹو کاپی ہو رہے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو باقی 4 سوالوں میں کیا ہے، ایک سوال باقی ہے۔ وہ ایک سوال جو ہے وہ کون سا سوال ہے؟ 3 تو ہمیں بتا چکا، باقی ایک ہیں، وہ ایک سوال اس کا بھی بتائیے تو آپ، ہاں راجا پہلے بھی بتایا 4 سوال ہیں۔ ہاں آپ نہیں تھے، کیا کریں؟ اربع مالک من این اکتسبتہ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، اور چوتھا سوال جو ہے وہ اس کا بھی جواب چاہیے۔ تو 4 چیزیں ہیں، 3 تو ہو گئے، ایک تو ہے عمرک فیما افنیتہ وشبابک فیما ابلیتہ ومالک من این اکتسبتہ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ۔ ابھی چوتھا سوال جو ہے وہ بھی اس کو لازم ان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ عمرت نہیں، ہاں جی خان تو کہ یاد آئے، جوانی وہ تو بتایا، جوانی کے بارے میں آئے وہ بھی بتایا۔
ہاں 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 چارچیا نہ باغی وار ہاں ہاں علم کے بارے میں یہ دیکھو ابھی راز کو یاد آ گیا، دیکھا نہیں؟ وعن علمی ماذا عمل به، یاد کرتے رہو نہیں وہ وعن علمی ماذا عمل به، علم جو ہے اس کے بارے میں کیا علم کے بارے میں سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جو علم جو ہے تو صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ان کا مطلب علم صحیح ہونا چاہیے تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر علم صحیح نہیں ہوا تو عمل ضائع ہوگا، وہ ہو جائے گا بالین میں گمراہی والا عمل ہوگا۔ پھر گمراہی والا عمل جو یہ ایک ہوئے ان کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، وہ دوسرا آدمی ہے ان کے پاس عمل ہے علم نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہو گیا۔ یہودی جو ہیں ان کے پاس علم ہے، جو مغضوب والے جو ہیں ان کے پاس علم ہے عمل نہیں، اور ضالین جو ہیں سورۃ فاتحہ میں ہے نہیں، ضالین جو ہیں ان کے پاس اعمال بہت ہیں لیکن بغیر علم کے گمراہی میں، گمراہی والے اس کو ضالین یعنی گمراہی والے۔ تو یہ ان کا بھی احتیاط کرنا ہے۔ تو ادھر آگے جا کر کے بڑی عدالت میں چار سوال ہوگا، ان 4 سوال کا جواب دینا پڑے گا، 4 سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ عمری فیما افنا، اور شبابی جوانی قائمے سے اس کو اطلاع کیا، اور مالی ما انفق واسو وعلمه ماذا عمل به، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔